السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ صدق اللہ العظیم۔ رات کے ٹھیک 12 بجے زوال کے ٹائم میں آپ کی دہلیز سماعت پر کچھ باتیں رکھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ پورے ملک میں ہمارے جلسے اسی مزاج کے حامل ہیں۔ جب تک 2-3 نہ بجے تب تک جلسہ ہی نہیں ہوتا۔ اب اللہ جانے یہ بلائے ناگہانی کب ختم ہوگی کہ 12 بجے تک جلسے ختم کیے جائیں تاکہ لوگ سو بھی لیں اور فجر پڑھنے میں بھی آسانی ہو۔ اس کے ذمہ دار ہماری برادری کے لوگ بھی ہیں جو اسٹیج پر بیٹھتے ہیں، کمیٹی کے لوگ بھی ہیں اور سامعین میں سے بھی لوگ ہیں۔ مارے تو تینوں جائیں گے انشاءاللہ۔ کیا بات ہے؟ ایک خطاب آپ نے سماعت کر لیا ہے، نعتیں بھی آپ نے سن لی، نقیب اجلاس نے بھی اپنی ذمہ داری بخوبی نبھایا ہے۔ بڑی خاموشی کے ساتھ میری تقریر سنیے گا جیسا کہ ہماری عادت بھی ہے اور اس شہر کا مزاج بھی ہے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ہمارے محب مکرم ڈاکٹر اشتیاق صاحب جو بڑے ہمارے فرما ہیں، وہ بار بار فون کر کے یاد دلاتے رہے کہ اس تاریخ میں جلسہ ہے، اس کی یاد رکھیے۔ بڑے شفیق مہربان کرم فرما دوستوں میں سے ہیں، اللہ سلامت رکھے خیریت کے ساتھ۔ میری ہمت کو سراہو میرے ہمراہ چلو، میں نے ایک دیپ جلایا ہے ہواؤں کے خلاف۔ کیا بات ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ یقیناً وہ کامیاب ہوا جس نے اپنا دل صاف کیا، اللہ کے نام کی پاکیزگی اور بڑائی بولی اور نمازیں ادا کی۔ مکمل 1 مہینے کی ریہرسل کے بعد، عید کی نماز کے بعد جو بھگوڑے بھاگے ہیں مسجد سے اب تک نظر نہیں آئے۔ کھچا کھچ مسجدیں رمضان میں بھری رہتی تھی، لیکن جیسے ہی عید پڑی نا گل، جس مسجد کا آپ جائزہ لیں آپ کو پتہ چلے گا آدھے سے زیادہ نمازی بھاگ گئے۔ یا تو وہ یہ سمجھتے ہیں شاید رمضان میں ہی نماز فرض ہے 1 مہینے کے لیے، یا پھر یہ کہ ان کے نزدیک
سال کے 12 مہینے نماز پڑھنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ دونوں ہی نظریات انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے. اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ 24 گھنٹے میں آپ کی موت ہونے والی ہے اور آپ سے کہا جائے اپنی زندگی کے جتنے سال گزرے ہیں ایک نیکی ایسی ڈھونڈ کر لے کے آؤ جو تمہیں اللہ کے دربار میں تمہیں بخشش کا اور نجات کا پروانہ دلا سکے. آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ میں سے کس کے پاس ایسی کوالٹی کی نیکی ہے جو جنت میں لے جانے کی ضمانت بن سکے؟ اپنے آپ کا جائزہ لیں. ہم مسلمان ہیں, ہماری صرف یہی زندگی نہیں ہے, دنیا کی زندگی ہے. اس کے بعد جو زندگی شروع ہوگی نا, اس زندگی کے بعد موت نہیں ہے. اس زندگی کا خاتمہ موت پر ہوتا ہے. امیر بھی مرتا ہے, غریب بھی مرتا ہے, فقیر بھی مرتا ہے, ہر کوئی مرتا ہے. لیکن جسے پتا ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک خوبصورت زندگی کا آغاز جو کبھی ختم نہ ہونے والا ہے, کیا اسے موت سے ڈر لگتا ہے؟ اور جس کا عقیدہ اور یقین نہ ہو کہ مرنے کے بعد پھر کوئی زندگی ہے, تو پھر وہ دنیا میں انجوائے زیادہ کرتا ہے. کیا آج ہمارے مسلمان بھی انجوائے بہت کرتے ہیں. پیسہ مل جائے, دولت آ جائے تو انجوائے کرنا شروع کرتے ہیں. کوئی کشمیر جاتا ہے, کوئی کلو منالی جاتا ہے, کوئی آبو روڈ جاتا ہے, جو ٹھنڈے علاقے ہیں وہاں جا کر کے کچھ دن گزار کر کے طبیعت میں فرحت و انبساط پیدا کر کے لوٹ کے تشریف لاتے ہیں. زندگی انجوائے کرنے کے لیے نہیں دی گئی. دینے والے رب نے جس کو حیات دی ہے, اس قید کے ساتھ زندگی دینے والا حساب لے گا تم سے. ہمارا یہ احساس ہی ختم ہو گیا ہے کہ اللہ کو حساب دینا ہے. آدمی تقریر میں صرف وہ چیز نکالتا ہے جو اس کے اپنے مطلب کی ہوتی ہے. غالباً پچھلی تقریر میں کوئی چائے کا ذکر آیا تھا تو پورے ٹاڈا میں صرف چائے ہی چلی تھی. ہم اس عنوان پہ گفتگو کرتے ہیں جس سے قوم کا بھلا ہو, فائدہ ہو. لوگ سمجھتے ہیں یار ابھی تو زندگی بہت بڑی ہوئی ہے, لمبی عمر ہے, ابھی تو یہ کر لیں, پھر نماز پڑھ لیں گے, یہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد وہ 3 بچے اور بچیاں ان کی شادی کر لیں, پھر اس کے بعد توبہ کر لیں گے. ایک طول عمل ہے, ایک ایسی امید جو کبھی بھی منقطع ہو سکتی ہے. یہ ہم نے آس لگا رکھی ہے کہ ابھی تو بڑی لمبی عمر باقی ہے. حضرت نوح پیغمبر سے کسی نے پوچھا تھا آپ نے زندگی کو کیسا پایا؟ 950 سال کی زندگی تھی. فرماتے ہیں ایسے ہی لگا جیسے ایک دروازے سے داخل ہوا دوسرے سے نکل گیا. جب 950 سال کی عمر والے کا یہ میسج ہے تو 60, 70, 75 اور 80 سال کی عمر پانے والا اتنی امید لگا کے بیٹھا ابھی بڑی لمبی عمر پڑی ہوئی ہے, ابھی تو یہ کرنے, ابھی تو وہ کرنے. جب بوڑھے ہوں گے تب داڑھی رکھیں گے, اور جب شادی وادی سب کی کر لیں گے تو پھر اس کے بعد نماز پڑھیں گے. کس موہوم سی امید پر یہ آس تم نے ٹکا رکھی ہے؟
آج تقریباً 3 مہینہ ہو گیا ہمارے محلے کا ایک شخص کوما میں ہے، اس نے آنکھیں نہیں کھلی، 3 مہینے پورے ہو گئے، پورے گھر کا پورے رشتہ دار اب سب مرنے کی دعا اس کی مانگ رہے ہیں۔ میرے محلے کی بات ہے، ہر جمعہ کو ہم بھی دعا کرتے ہیں اس کے لیے۔ اچھا کاروبار تھا، اچھا کماتا تھا بمبئی میں، لیکن جب قدرت کی پکڑ آئی نا تو 3 مہینہ ہو گئے ہیں، بس بیڈ پہ پڑے ہوئے ہیں مردے کی طرح، نہ بولتا ہے نہ کسی کو دیکھتا ہے۔ اسے کہتے ہیں اللہ کی پکڑ۔ یہ ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں جو بچے ہوتے ہیں نا ان کی عبرت کے لیے۔ شاید آپ کو یاد ہوگا ابھی جلد ہی بینکاک سے لے کر کے میانمار، تھائی لینڈ کے پورے علاقے میں جو زلزلہ آیا، بہت جلد ہی آیا۔ جی جی آج کل کی تاریخ میں تو یہ واٹس ایپ، یوٹیوب اور نیٹ کی دنیا جو ہے میڈیا کی بہت فاسٹ ہے، پل پل کی خبر انسان رکھتا ہے۔ 35 منزلہ عمارتیں دھراشائی ہو گئی۔ میڈیا کے اعتراف کے مطابق تقریباً 15 سے 20 ہزار لوگ مر چکے ہیں، لیکن جو اب تک بلڈنگوں میں دفن ہیں ان کا کچھ پتہ نہیں۔ پورا شہر کھنڈر بن گیا۔ شاید آپ کو یاد ہو، آپ پیچھے جائیے کوئی 8 سال پہلے برما اور میانمار کے مسلمانوں پہ ظلم و تشدد کے جو پہاڑ توڑے گئے تھے، مار کر کے انہیں آگ پر بھونا گیا تھا۔ اس کو کہتے ہیں قدرت کی لاٹھی میں آواز نہیں۔ ظلم کسی پہ مت کرو، اس لیے کہ اللہ خود فرماتا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے، کسی پہ ظلم مت کرو۔ یہ عبرت کے لیے ہے دنیا میں، مگر دنیا شاید اپنی اوقات بھول جاتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں شاید ہم بہت بڑے ہیں، بڑا تو صرف اللہ ہے، صرف خدا ہی سب سے بڑا ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا نا وہ بھی سرنڈر ہو کے مرے تھے۔ نمرود، فرعون، شداد، حامان، یہ سب کے سب مرے۔ ابھی کانپور میں ایک نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، یاد ہے آپ کو؟ ایک پیر پاکھنڈی نے کانپور میں خدا ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس کا انٹرویو جو میں نے سنا یوٹیوب پر، اور اس کا یہ کہنا تھا کہ 2 خدا، ایک خدا تو نور ہے اور ایک میں ہوں معاذ اللہ۔ تعجب اس کے اس پاگل پن پر نہیں ہے، تعجب ان پاگلوں پہ ہے جو ایسی حرکت کرنے والے پاگل انسان کے سپورٹ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ تعجب ان پاگلوں پہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ شیطان بھی حالت بشری میں مجسم ہو کر کے تشریف لے آئے نا تو لوگ کہیں گے حضرت ہم کتنے دن سے آپ کو کام کریں آج تشریف آئے آپ، کیا کچھ بھی ہو سکتا دنیا۔ اللہ فرماتا لو کان فیہما آلہہ الا اللہ لفسدتا، اگر اس زمین پر کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ ہوتا تو دونوں میں جنگ ہو جاتی، دونوں لڑ جاتے۔ خدا ایک ہی، یہ پوری دنیا کسی نہ کسی اینگل سے مانتی ہے، چاہے خوش ہو کے مانے چاہے نہ خوش ہو کے مانے، اللہ تو ایک ہی ہے۔ پانی پت کے علاقے میں ایک
تبلیغی جماعت کے مبلغ نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، وہ بھی آخری نبی. تو میں آخری نبی ہوں اللہ، اس کے بھی حمایتی پیدا ہو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج تک ہم اپنی قوم کو یہ نہیں سمجھا سکے کہ آخری نبی ہمارے مصطفیٰ کریم خاتم النبیین ہے، ان کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا ہے. اس لیے کہ ہم نے اپنے قوم کی تربیت نہیں کی ہے، ہم نے اپنی قوم کو سمجھایا نہیں کہ اسلام کیا ہے. نبی رحمت فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا پاسبل ہوتا تو عمر اس شان کا مالک ہے کہ وہ نبی بن گیا تھا. فرماتے میرا کہا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اس کے باوجود بھی آقا نے فرمایا قیامت تک اس بڑکے دجال کے علاوہ 30 دجال اور پیدا ہوں گے جو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے. پڑوسی ملک میں ایک عورت نے نبی ہونے کا دعویٰ کر لیا ہے پچھلے سال. پونا کے علاقے میں ایک شکیل قریشی نام کے کتے نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا. نبی کی جو پیشین گوئی ہو تو پوری ہونی ہے نا. تو ہمارے قوم کے لوگ، ہمارے نوجوان بچے، اسکول اور کالج پڑھنے والے اور جو کچھ بھی کام کرنے والے ہیں، ان تک دین کیسے پہنچے؟ انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کیا آخری نبی ہمارے حضور ہیں؟ پڑھا لکھا طبقہ اس سے جو ہے باضابطہ طور پر جڑ رہا ہے کہ ہاں یہ واقعی میں آخری نبی ہے. یہ عقیدہ نبوت ہمارے نبی کا آخری نبی ہونا اس ضروریات دین میں سے ہے. اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہ مرتد ہے، اسلام کے دائرے سے خارج ہے. تو دل صاف کیجئے، دل یہ رب نے فرمایا. کپڑے تو سبھی صاف کرتے ہیں، اور صرف کپڑا ہی گندا نہیں ہوتا ہے، دل بھی گندا ہوتا ہے. کپڑے صابن سے صاف ہوتے ہیں، لیکوڈ سے صاف ہوتے ہیں، داغ دھبا لگ جائے تو لیمو کے رس سے صاف ہوتے ہیں، پیٹرول کا 2-4 قطرہ ڈال دیے تو صاف ہوتے ہیں. لیکن جب دل گندا ہوتا ہے تو نہ تو پیٹرول سے دھلا جاتا ہے، نہ نیمبو کے رس سے، اور نہ ہی پانی سے، اور نہ ہی گھاسلیٹ سے، نہ ہی کسی لیکوڈ سے. دل کو دھلنے کا ایک ہی طریقہ ہے، راتوں میں خدا کے دربار میں سر جھکا کے رویا کیجئے. یہ سب سے امپورٹنٹ طریقہ ہے دل کی ناپاکی اور گندگی کو دھلنے کا. کبھی کبھی یہ پریکٹس کر لیا کیا. روتے تو ہم بہت ہیں، یعنی کس کس موقع پہ روتے ہیں. کتا بلی مر جائے تب بھی رو لیتے ہیں لوگ، بھینس بکری مر جائے تب بھی لوگ رو لیتے ہیں، بہت زیادہ مندی آ جائے تب بھی لوگ روتے ہیں، دھاگا مہنگا ہو جائے تب بھی لوگ روتے ہیں، دھندے میں لاس ہو جائے تب بھی لوگ روتے ہیں، ابا مر جائے تب بھی لوگ روتے ہیں. کبھی کبھی ایسے ہی رویا کیجیے، اور رونا نہ آئے تو رونے جیسا منہ بنایا کیجیے. ہو سکتا ہے 2-4 قطرے اگر شرمندگی کے ٹپک گئے تو آپ کے دل کی کدورت صاف ہو جائے گی، اور آپ کا دل اتنا کلین اور صاف و شفاف ہو جائے گا کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھیں. سبحان اللہ. دل ایسا کلین کیجیے. ہم تو اس کام میں کہ وہ پھلانا ایسا ہے، پھلانا ایسا ہے، وہ پھلانا ایسا. ارے تو کیسا بھائی صاحب؟ کبھی تو نے اپنے گریبان میں جھانکا تو تم کیسے ہو؟ ایک بزرگ ندی کے کنارے لیٹے ہوئے تھے، پانی بہ رہا دریا. ایک صاحب ہے، بابا کیا بات ہے، اس طرف جانی ہے، کشتی تو ہے یہاں پر رکھی بندی ہوئی.
اب بیٹا سوچتا ہوں جب پانی سارا گزر جائے تب نکلوں گا اس پار. کیا بابا پال تو نہیں ہو گئے؟ کہا کیوں؟ کہا یہ تو پانی کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے، آپ تو یہ لیتے لیتے مر جائیں گے، تبھی نہیں ختم ہوگا پانی اور اس طرف جا نہیں پائیں گے. تو بابا نے کہا بیٹا یہی ہم بھی سمجھا رہے ہیں، تم کہتے ہو نا کہ بیٹے کی شادی کر لیں تب نماز پڑھیں گے، بیٹیوں کو رخصت کر دیں تب داڑھی رکھیں گے، 50 سال کی عمر ہو جائے گی تب اس کے بعد توبہ کر لیں گے. تو یہ تو کام ختم ہونے والا ہے نہیں. اور اس وقت یہ کہتے کہتے ملک الموت تشریف لے آئیں گے، جناب چلیے آپ کا بلاوا آ گیا ہے. جب میری بات تمہارے پلے نہیں پڑ رہی ہے تو تیری میرے پلے کیسے پڑنے والی ہے؟ اللہ والے اس طرح سے چٹکیوں میں بڑی بڑی باتیں سمجھا دیا کرتے تھے، جس کو سمجھانے کے لیے آج ہمیں گھنٹوں تقریریں کرنی پڑتی پھر بھی نہیں سمجھا پاتے. اس لیے کہ ہمارا مزاج بنا ہوا ہے تقریر میں بھی انجوائے کرتے ہیں. ارے کیا بڑھیا بکرا اترا ہے، کیا شاندار ہوئی نظر پڑی آپ آواز زندہ. تقریر کے آئینے میں کم از کم اپنی شکل دیکھا کیجیے، اپنے حالات کا جائزہ لیجیے. جبریل، عزرائیل، اسرافیل، میکائیل یہ تمہیں تقریر کرنے سمجھانے نہیں آئیں گے. سمجھانا تو یہ مولویوں ہی کا کام ہے، علماء کا کام ہے، وہ کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں، سمجھئے انظر ما قال ولا تنظر من قال. تم یہ دیکھو کہ کہنے والا کہہ کیا رہا ہے، یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے. تمہیں تو پلے پڑ رہی نا ٹھیک سے اسے مان لو. دنیا کا دستور یہ ایک نالی بہ رہی ہو، اگر اس میں کوئی انسان پانی پینے لگے نا تو لوگ جو بھی گزرے گا اس کو مان، ارے یار یہ گندا پانی ہے، نالی کا پانی ہے، ارے کیچڑ ہے یار، ناپاک پانی ہے، بدبودار پانی. پھر بھی نہیں مانتا اور پیتا ہے تو لوگ کیا کہیں گے؟ لگتا ہے مینٹلی ڈسٹرب ہے، دماغ کا اسکرو ڈھیلا ہو گیا، پاگل ہو گیا. لیکن جانور اگر پانی پیتا ہے کوئی منع کرتا اسے؟ گائے، بھینس، کتا، بلی، بھیڑ، بکری، مرغی، مرغا اگر نالی میں پانی پیتے کوئی منع کرتا ان کو؟ کوئی نہیں منع کرتا. سب جانتے گندا پانی، پھر بھی کوئی مرغی کو منع نہیں کرتا، گائے بکری کو نہیں منع کرتا. کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ یہ قانون انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے. اللہ نے عقل دی ہے نا، شعور دیا ہے کچھ سمجھنے کے لیے، کچھ سیکھنے کے لیے، کچھ اچھا کرنے کے لیے اللہ نے عقل دی. ورنہ ہم میں اور جانوروں میں فرق کیا ہے؟ اگر آپ کو ہم جانور کہہ دیں تو آپ کہیں مولانا پاگل تو نہیں ہو گیا، اور اگر اللہ آپ کو یہی کہہ دے بیٹا ہو گیا. آئیے قرآن سے پوچھیں. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بل ہم اضل اولئک هم الغافلون. اللہ کہتا ہم نے بہت سارے انسانوں اور جناتوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا. یہ کون سے انسان ہیں؟ رب کہتا لہم قلوب لا یفقہون بہا، جن کے پاس دل ہے مگر سمجھتے نہیں. وَلَهُمْ أَعْیُنٌ لَا یُبْصِرُونَ بِہَا، جن کے پاس آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، جن کے پاس کان ہیں مگر سنتے نہیں. اب جس کی کنڈیشن یہ ہو کہ دل ہو مگر سمجھے نہیں، آنکھ ہو مگر دیکھے نہیں، کان ہو مگر سنے نہیں، اللہ کیا کہتا ہے؟ اولئک کالانعام، یہ جانور کی طرح ہے، جانور کی طرح. اللہ کہتا ہے وہ جانور کی طرح ہے. بل ہم اضل، جانور تو پھر کچھ ٹھیک ہے، ایسے لوگ جانور سے گئے گزرے. اولئک هم الغافلون، یہ غفلت پہ پڑے ہوئے لوگ. اللہ نے شیر کو پنجے دیے نا، وہ پنجوں کا استعمال کرتا ہے شکار کرنے کے لیے. اللہ نے ہاتھی کو سوڑ دیا ہے تو اس سے اپنا کام کرتا ہے. رب نے جن جن جانوروں کو جس جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ جانور اس مقصد پہ کام کر رہا ہے.
مگر اس حضرت انسان کو جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا یہ اس مقصد سے الگ ہٹ گیا. رب فرماتا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. کر رہے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں؟ یہ میک ہے، اگر یہ کام کرنا بند کر دے، خراب ہو جائے تو بنانے پر بھی نہ بنے تو بھنگار خریدنے والا جب آئے گا نا تو یہ بھنگار کے بھاؤ بکے گا. جو مخلوق اپنے مقصد تخلیق کو فوت کر دے وہ بھنگار کے برابر ہو جاتی ہے. کہیں بھی کاٹی جاتی ہے، کہیں بھی ماری جاتی ہے، کہیں بھی بیچی جاتی ہے. کیا ہوا؟ یوں ہی تھوڑی سرکار نے علی صاحب نے فرمایا ہے جو بندہ فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. کوئی اس کا روکٹا ٹلا نہیں کر سکتا ہے. گلٹی مارے سو رہے بیٹے وہ سو رہے. نمازیں گل ہیں، عبادات کا پتہ نہیں. چگلی، غیبت، خرافات، لے الٹی سلٹے کام میں لگے ہوئے. آج اس شہر میں ہم داخل ہوئے، اتنی شادیاں. پہلے زمانے کے لوگ جب پیسہ زیادہ کما لیتے تھے تو وہ کچھ اچھا کام کرتے تھے. ڈاکٹر صاحب نے آپ کو اشارہ دیا تھا مجھے تو مجھے بھی سمجھ میں آیا کہ ہاں میں نے بچپن میں دیکھا پہلے لوگ پیسہ کماتے تھے تو کچھ معاشرے میں اچھا کام کرتے تاکہ ان کی امیج بڑھے، ان کی عزت میں اضافہ ہو، لوگوں کا بھلا کرے. یہ کام لوگ کرتے تھے. آج جب پیسہ کسی کے پاس آ جاتا ہے تو وہ قوم سے الگ تھلگ جاتا ہے. یہ کچرا لوگ ہے، ان کے معاشرے میں ہم نہیں رہیں گے. ہماری بلڈنگ الگ تھلگ رہے، ہمارا معاشرہ الگ، ہم پوش علاقے میں رہنے والے لوگ ہیں. یہی ہو رہا ہے. حضرت فرما رہے تھے نا ہلدی کی رسم میں پیلیا ہو جاتا ہے لوگوں. جیسے بارش پہلی بار جب ہوتی تو پیلے پیلے میں ڈٹے نہیں ہوتے ہیں، کتنے بڑے بڑے چاروں طرف ٹر ٹر کرتے رہتے. ایسے ہی پیلیا ہو جاتا ہے مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی. آپ نے صرف عورتوں کو دیکھا تھا، ہم نے دونوں حضرت کو دیکھا. دونوں کو پیلیا ہوا، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی. کہاں کہاں سے خرافاتی رسمیں لے کے آتے ہیں. اللہ کے نبی اسلام نے فرمایا تھا شادیوں کو بالکل آسان بنا دو تاکہ معاشرے میں کوئی کنوارا نہ رہ جائے. زنا کو مشکل کر دو، شادی آسان بنا دو. لیکن جتنے بھی مالدار ہوتے ہیں نا تو وہ اپنی شیخی بکانے کے لیے خان صاحب ہے، چودھری صاحب ہے، انصاری صاحب ہے، سنساری صاحب ہے، فلانے شیخ صاحب ہے. او صاحب تم مرو گے نا تو کوئی نہیں پوچھے گا کہ خان بنا کہ انصاری بنا کہ چودھری بنا. ہر کوئی پوچھے پیسہ کتنی دیر باقی جنازہ میں، پیسہ دفنائیں گے کب ان کو انتم سنسکار کس وقت ہوگا. ارے بہت ٹائم ہوگا، وہ تو جلدی کیجیے گا، قبر تیار ہوئی. جتنا آدمی ہے گا سب یہی پوچھے گا. جناب کوئی نہیں پوچھے گا خان صاحب، تغرل خان صاحب، پٹھان صاحب، چودھری صاحب تیری چودھرا کر جو ہے جو چونا لگ گیا ہے اب تک تیری چودھرا کہاں ہے. ابھی ایک شخص نے ایک قبر کا پوز بھیجا میرے پاس میں تو اس کے قبر کے سرحانے جو کتبہ لگا ہوا تھا نا اس کتبے پہ ان کی ساری ڈگریاں لکھی ہوئی تھی کہ MBBS بی اور وہ ایم کام لندن سے انہوں نے کیا بی کام منکر تکیر تیری ڈگری پوچھ رہے آئے تھے قبر میں. کیا بات یہ کتبے میں لکھا ہوا مردے کے سرحانے لکھا ہے پوری ڈگری ان کی جناب. ڈاکٹر صاحب ہے ایم کام کیا ہوا ہے اور بی ٹیک کیا ہے، ایم ٹیک کیا ہے، کیریئر ڈگری ہے ایم ٹیک بی ٹیک. کوئی پوچھے گا تم سے تم نے کیا کیا. ایک بھوت سوار ہے قوم کو. آپ
کے پاس مان لیجیے بہت بڑا بنگلہ ہے جس میں کم سے کم 100 کمرے ہیں، شاندار سسجت، تو کیا آپ ایسا کرتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ اس کمرے میں سوئیں، پھر آدھا گھنٹہ اس کمرے میں سوئیں، پھر آدھا گھنٹہ اس کمرے میں، پوری رات ہر آدھے گھنٹے پہ کمرہ بدلتے رہیں؟ ایسا کرتے ہیں آپ؟ ایک ہی کمرے میں آپ سوئیں گے، ایک ہی بیڈ پہ آپ سوئیں گے، بقیہ سارے کمرے میں آپ جا کر کے اسے فیض نہیں پہنچائیں گے؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس بہت سارے کپڑے ہیں، 50 جوڑے 100 جوڑے کپڑے آپ کے پاس میں ہیں نا، تو ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر آدھے گھنٹے پہ آپ کپڑا چینج کریں۔ دنیا کے نقشے پہ ایک ہی شخص کو میں نے دیکھا بھی اور پڑھا بھی اور سنا بھی، بہت کپڑا بدلتا ہے۔ کیا ایسا کرتے ہیں آپ کہ ہر آدھے گھنٹے پہ کپڑا چینج کریں؟ ابھی پینٹ ٹی شرٹ پہنا ہے تو اب جو ہے سفاری سوٹ پہنیں گے آدھے گھنٹے کے بعد میں، پھر اس کے بعد وہ لال والا پہنیں گے، پھر پیلا والا پہنیں گے، پھر کالا والا آدھے گھنٹے میں۔ ایسا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں نا۔ آپ کے پاس 25 گاڑیاں ہیں، BMW ہے، سفاری ہے، پتہ نہیں کیا کیا، تو کیا ایسا کرتے ہیں کہ آدھے گھنٹہ کا سفر اس گاڑی میں کریں گے، یہاں سے ٹانڈا سے بس کھاری تک جائیں گے، اس گاڑی سے بس کھاری سے جائیں گے اکبر پور تک، دوسری والی گاڑی سے اکبر پور سے جائیں گے ادھر فیض آباد تک، تیسرے؟ ایسا کرتے ہیں آپ؟ ایسا بھی نہیں کرتے۔ کھانا ایک لمیٹڈ حساب سے آپ کھائیں گے، ایسا نہیں ہے کہ سب ٹھوس کے بھر لیجئے دودھ میں۔ اس کا بھی ایک سسٹم ہے، اس سے زیادہ آپ کھا نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ کا ڈائجسٹو سسٹم جواب دے دے گا، اور جب وہ تھوڑی بھی روٹی زیادہ ہو جائے نا تو توند پہ ہاتھ کیوں کرتی پھریں؟ غلط کہہ رہا ہوں؟ ایک سسٹم کیوں نہیں بناتے ہیں یار؟ ایک نظام کیوں نہیں سیٹ کرتے ہیں؟ پورے رمضان میں مسلمانوں نے اتنا کھایا ہے، لگتا ہے کھانے کے لیے بیٹے پیدا ہوئے، دن بھر روزہ، رات بھر کھانا، رات بھر چکن چلی، چکن کرسپی، اور نام بھی کم وقتوں میں یاد نہیں، پوری رات کھانا، کتنا ہاضمہ مضبوط ہے لوگوں۔ جبکہ کم کھانے کا حکم دیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے بھوک کے 3 حصے کر لو، ایک حصہ کھانا کھاؤ، ایک حصے میں پانی پیو، اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے چھوڑ دو، یہاں تک ٹھوس کے مت کھا لینا کہ ڈکار لینی پڑ جائے۔ مگر جب ٹوٹ کے بیٹھتے ہیں لوگ کھانے کے لیے، حضرت فرما رہے تھے نا 250 براتی، کم ہی بتائے انہوں نے، 500 براتی آتے ہیں، 500 براتی۔ قسم خدا کی یہ مسلمان اتنا مارا جائے گا، اس مردوں کی شکل بگڑ جائے گی۔ ہاں دھیان رکھنا، ہمارے نبی کوئی بارات لے کے نہیں گئے، کسی صحابی کی کوئی بارات ہم نے کتابیں نہیں پڑھا، تابعین، طبع تابعین، بزرگان دین، اولیاء کاملین، کوئی بارات لے کے نہیں گیا۔ 5-10 لوگ بیٹے، نکاح ہوا، یہ صاحب ختم، دعا مانگی گئی، جاؤ ہو گئی شادی۔ آج اللہ اکبر، بیٹی کا حق جو باپ کی پراپرٹی میں ہے وہ دینے میں موت آتی ہے، مگر صاحب یہ کھانا، یہ کواڑ، یہ موٹر سائیکل پھٹپٹیا۔ کمال یہ ہے کہ لوگ زکوٰۃ کے پیسے دے کر اپنی طرف سے کھانا کھلا دیتے ہیں سارے باراتیوں کو، ہے نا؟ کس نے کہا؟ صرف سرید کھلایا تھا حضور نے ولیمہ، اپنے ولیمہ 10-5 لوگ، اور یہی حضور نے فرمایا ہے کہ اپنے گھر جا کے ولیمہ کر لو، چاہے 2-5 دوستوں ہی کی دعوت کر لینا، پر ختم ہوا۔ مگر پورا خاندان جب تک جٹے نہیں، ہنگامہ بپا نہ ہو، تب تک پتا چلے کیسے کہ یہ صدیہ دیا کریا۔
اترایا مت کرو. اللہ کو اترانے والے بندے پسند نہیں ہیں. ہاں، حد سے تجاوز مت کرو. جو حد سے تجاوز کرتا ہے نا، ان اللہ لا یحب المعتدین، حد سے تجاوز کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. ہم انسان ہیں، مسلمان ہیں، ہمارے ہاتھ میں شریعت کی زنجیر، پیروں میں شریعت کی بیڑیاں ہیں، آنکھوں پہ شریعت کا پہرا ہے، زبان پہ شریعت کی لگام ہے، سوچ پر شریعت کا پہرا ہے، سماعت پر شریعت کی باؤنڈری لگی ہوئی ہے. پھر ہم آوارہ گردی کیوں کر رہے ہیں؟ اب ایک خوبصورت بہترین قسم کا ایک بھارتی ناگرک بھی ہونا چاہیے اور ایک بہترین قسم کا مسلمان بھی ہونا چاہیے. اگر اب تک ہم نے اپنی زندگی کے معاملات کے حساب نہیں دیکھے ہیں تو پھر سے دیکھنے کی کوشش کیجیے. یاد رکھیے، اللہ کی پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکتا. ساتھ دل صاف کرو. میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے اتنا آنسو بہایا ہے، حتیٰ تورمت قدمہ، دونوں پیر میں سوجن آ جاتی تھی. کھڑے کھڑے عبادت کرتے کرتے ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت کو بخش دے، میری امت. ارے او پاپیو، جس نبی نے پوری رات کیا پوری زندگی رو کر تمہاری بخشش کی دعائیں کی ہیں، ان کے دل کو تم ٹھیس پہنچاتے ہو گالیاں دے کر کے، چغلیاں کر کے، غیبتیں کر کے، نمازیں چھوڑ کر کے، حرام خوری کر کے، بے ایمانی کر کے، ڈکیتی کر کے، لوٹ کھسوٹ کر کے، آئی پی ایل کے میچ پر سٹے لگا کر کے، بے شرمو، راتوں رات تم جوئے کھیل کر کے لکھپتی بننا چاہتے ہو. کچھ کیرم بورڈ پہ جوئے کھیلتے ہیں، کچھ تاش کے پتے پہ جوئے کھیلتے ہیں، کچھ آئی پی ایل پہ سٹے لگا ہے کہ ایک رات میں کروڑپتی بن جائے. یہ سب حرام کام ہے، حرام کام. اگر تم نے حرام کام نہیں چھوڑے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تمہیں کون کاٹتا ہے اور کون جلاتا ہے. اللہ بے نیاز ہے. کیوں دعائیں قبول نہیں ہوتی ہماری وہاں کی؟ کیوں 80 سال سے فلسطین جل رہا ہے، کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ کیوں ہے نا کئی سال کام؟ ابھی ایک پیر صاحب نے ہیلی کاپٹر خریدا تھا. ہاں، ہیلی کاپٹر پہ چلتے ہیں پیر لوگ. اس لیے میرے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، اس سے پہلے کہ موت آئے کچھ کر کے موت. تکبر کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. اللہ لا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. زمین پر کرتے ہوئے مت چلو. نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑ کے برابر ہو سکتے ہو. بلندی میں اپنی اوقات دیکھ کے چلا کرو اور عاجز بندے بن کر چلا کرو. من تواضع للہ رفعہ اللہ. میرے پیغمبر فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا اللہ اس کا رتبہ بلند کرتا ہے. عاجزی کی. بیسلری کا پانی پلانا کوئی فرض واجب نہیں براتیوں کو. زکوٰۃ کا مسئلہ سن لو پہلے. زکوٰۃ کے مصارف کتنے ہیں پہلے یہ سنو. کن پر زکوٰۃ خرچ کی جائے؟ فقیر، مسکین، عامل، رقاب، غارم، فی سبیل اللہ، ابن السبیل. یہ 7 لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ اور فطرے کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے.
سن رہے ہیں؟ اب ان کی تشریح سن لیں. فقیر کسے کہتے ہیں؟ فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ ہو مگر اتنا نہ ہو کہ وہ نصاب کو پہنچ جائے. اگر نصاب کو پہنچتا ہے لیکن وہ قرض دار اسے فقیر کہتے ہیں. فقیر آدمی کو سوال کرنا حرام ہے. آپ دیں تو اس کو لینا جائز ہے لیکن سوال کرنا حرام ہے. مسکین کسے کہتے ہیں؟ مسکین اسے کہتے ہیں جس کے سر چھپانے کے لیے جگہ بھی نہ ہو. صبح کھا لیا تو دوپہر اور شام کا پتہ بھی نہ ہو, اسے مسکین کہتے ہیں. تو مسکین کو سوال کرنا بھی جائز ہے اور کوئی دیتا ہے تو لینا بھی جائز ہے. اب مجھے بتائیے, جتنے لوگ مانگنے آتے ہیں کیا آپ بتا سکتے ہیں اس میں مسکین کون ہے اور فقیر کون ہے؟ بتا سکتے ہیں آپ؟ اس سال رمضان شریف سے پہلے 300 دوسری برادری کے لوگ بارہ بنکی ضلع سے پکڑ کر کے گجرات کے علاقے میں لے جائے گئے, جوناگڑھ کے علاقے میں, جہاں پر انہیں کرتا پجامہ اور عورتوں کو نقاب پہنا کر کے مانگنے کے لیے بھیجا گیا. اب تو ان کو مانگنے کے لیے کچھ کہنا بھی نہیں پڑتا ہے. وہ ٹیپ ریکارڈ لگا ہوا ہے, اس ٹیپ ریکارڈ میں ان کے گلے میں اچھے اچھے نعت خواں اور شاعر لڑکے ہوئے ہیں. ہاں, کوئی نعت سنا رہا ہے, اور چاہے کسی اسٹیٹ میں چلے جائیں ایک ہی زبان میں, اردو زبان میں جو ہے وہ مانگنے کا, ارے بہت غریب آدمی ہے, اپنے گھروں سے نکل کے اس کی حالت دیکھیں, یہ جو رکشے بیٹھا ہوا, یہ ریڑھی بیٹھا ہوا ہے, اس کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے, اس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے. ایک ہی لینگویج, تمل ناڈو میں جائے تو یہی لینگویج, گجرات میں جائے تو یہی لینگویج. ان سب کے سربراہ لوگ جو ان کے باس ہوتے ہیں انہیں 300-400 روپے دہاڑی دیتے ہیں, اور دن بھر جو وصولتے ہیں سب وصول کر کے اپنے آقا کو دے کے آتے ہیں. بمبئی میں انہیں پکڑا گیا تو کئی کروڑوں لاکھوں کروڑ کی پراپرٹی اور بنگلے اس شخص کے بمبئی موجود ہے جو سب کو بھیک منگواتا ہے. تو اب آپ کو پتا نہیں کہ فقیر کون ہے اور غریب کون ہے, مسکین کون ہے. اب تیسرا نمبر آتا ہے عامل کا. عامل کسے کہتے ہیں؟ یہ سن لو, بہت ضروری مسئلہ ہے. ہاں, عامل کہتے ہیں جو زکوٰۃ وصولنے پر مامور ہو, جو زکوٰۃ وصولنے جائے اسے عامل کہتے ہیں. اس عامل کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ عامل اپنے اور اپنے مددگاروں کے ذریعے سے جو زکوٰۃ وصولتا ہے اسے اتنا دے دیا جائے جس سے اس کا خرچہ, اس کی معاونین کا خرچہ گزر بسر ہو جائے. تقریباً 50% تک اسے دینے کا شریعت نے حکم دیا. والعاملین, یہ قرآن کا لفظ ہے. یہ تینوں. غارم, غارم کسے کہتے ہیں؟ قرض دار کو. کوئی شخص قرضے میں ڈوبا ہوا ہے, گھر تو بڑا عالیشان ہے, 1 لاکھ کا 1 کروڑ کا ہے گھر, 10 کروڑ کا ہے, لیکن پیسے اس کے پاس نہیں, قرض میں ڈوبا ہوا ہے. کوئی اس کے پاس سبیل نہیں ہے کہ وہ قرضہ ادا کرے, تو اس کو بھی قرضہ دیا جا سکتا ہے تاکہ وہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تاکہ وہ اپنے گردن کو چھڑا لے قرضہ دے کر. یہ غارم ہو گیا. 5واں نمبر آتا ہے رقاب کا. رقاب کسے کہتے ہیں؟ رقاب کہتے ہیں غلام کو. اب غلام کا کانسیپٹ آج کی تاریخ میں پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے. پہلے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے جنہیں خریدا اور بیچا جاتا تھا, تو غلام زکوٰۃ لے کر کے اپنے مالک کو دیتا تھا, بدلے کتابت کرتا تھا, اور اس بدلے کے ذریعے سے پیسہ لے کر کے آقا جو ہے غلام کو آزاد کر دیتا تھا, گردن اس کی چھوڑ دیتا تھا, تم کو ہم آزاد کرتے ہیں. اسے کہتے ہیں رقاب. یہ رقاب کا کانسیپٹ ختم ہو گیا. تو نہ فقیر کا پتہ ہے آپ کو, نہ مسکین کا پتہ ہے. رقاب ایسے بھی غائب ہے. اب کتنے بچے؟ 4. عامل, غارم, فی سبیل اللہ, ابن السبیل.
5 کی ڈیفینیشن میں نے بتا دی، اب 6واں اصول یہ فی سبیل اللہ کسے کہتے ہیں؟ فی سبیل اللہ میں آتا ہے مدرسے کے بچے بھی آتے ہیں، آپ کے بھائی ہوتے ہیں جو حقدار ہیں، ذوی القربا، آپ کی بہنیں ہیں، آپ کا ماموں ہے، آپ کی خالہ ہے، چچا ہے آپ کا، چاچی ہے آپ کی، آپ ان کو بھی اگر حقدار ہیں نا تو ان کو بھی زکوٰۃ دیا کیجیے۔ لیکن لوگ کیوں نہیں دیتے ہیں؟ ارے اس کو دے دیں گے تو کہیں مالدار نہ ہو جائے، ہے نا، کہیں مالدار نہ ہو جائے۔ شریعت نے یہاں پر یہ باضابطہ طور پر ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے، اگر آپ کا بھائی سگا، آپ کی سگی بہن، آپ کا چچا، آپ کا ماموں، قریبی رشتہ دار وہ حقدار ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ زکوٰۃ کہہ کر کے آپ دیں گے تو وہ زکوٰۃ لے گا نہیں، غیرت تو اس کی بھی ہے نا، وہ زکوٰۃ نہیں لے گا۔ تو شریعت نے یہ مسئلہ بتایا ہے، انہیں عید کا تحفہ کہہ کر دے دو ان کے بچوں کو، ان کو تمہیں ڈبل ثواب دیا جائے گا، اس کی عزت نفس بچانے کا بھی اور زکوٰۃ دینے کا بھی ڈبل ثواب۔ ہم کیوں نہیں دیتے؟ ہم جس کی اولاد میں سے ہیں اور جو ہماری نسل سے ہیں، ہم انہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ہم اپنے ابا کو، اماں کو، دادا کو، دادی کو، نانا کو، نانی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اپنے بیٹے کو، بیٹی کو، نواسا کو، نواسی کو، پوتا کو، پوتی کو، لاسٹ تک ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ شوہر اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی اپنے شوہر کو نہیں دے سکتی۔ شریعت نے بڑی آسانی کے ساتھ یہ معاملہ سمجھایا ہے، مگر ہم ہیں جو سمجھنے کو تیار نہیں۔ بولو یہ مدرسہ والے تو یتیموں کا حق کھا رہے ہیں، بولنے سے پہلے سوچ لیا کہ وہ بک کیا رہے ہو۔ جس دن مدرسے بند ہو گئے نا، تمہارا جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں ملے گا، یہ دھیان رکھنا۔ اسلام کے مجاہد یہیں سے پیدا ہوتے ہیں۔ مجاہد کا مطلب جانتے کیا ہوتا ہے؟ جد و جہد کرنے والا۔ اس دیش کو آزاد کروانے میں سب سے پہلی صف میں جو کھڑے تھے لوگ وہ سب عالم تھے، علامہ فضل احمد خیر آبادی اور ان کی پوری ٹیم جٹی ہوئی تھی۔ جب انگریزوں سے جنگ ہوئی، جو لوگ چمچا گیری کر کے انگریزوں کی جوتوں میں پالش لگا رہے تھے نا، اس وقت بھی مسلمان قربانی دے کر کے بہادر شاہ ظفر رنگون کی جیل میں مر کر کے اور اپنی قبر میں گیا، لیکن اس نے سمجھوتا نہیں کیا میرے سے۔ ہماری قربانیاں دیش کے لیے اتنی زیادہ ہے کہ سونے کے پانی سے لکھا جائے تو بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ یہ مدرسوں میں قربانیاں ہم کہتے ہیں کہ تم زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے، امداد تو مدرسہ ہو، ہم آج ہی اعلان کرتے ہیں زکوٰۃ دا مدرسے دیجیے نا، امداد کیوں نہیں دیتے؟ 2.5% زکوٰۃ اگر یہ نہ ہوتی نا تو نہ ہماری مسجدوں میں کوئی امام ملتا، نہ ہمارے بچوں کو پڑھانے والا کوئی مولانا نہیں۔ یہی لوگ نہیں دیتے، بہانے بنا لیتے ہیں، تھوڑا یوں ہو گیا اور تھوڑا یوں ہو گیا اور یوں ہو گیا، بیٹے بھاگ جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے تاکہ زکوٰۃ تو دینا پڑے۔ حساب تو اللہ لے گا نا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی پیروی والوں، دماغ صاف کیجیے، دل صاف کیجیے، ذہن صاف کیجیے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اللہ فرماتا حشر کے میدان میں نہ تمہارا مال تمہیں فائدہ دے گا، نہ تمہاری اولاد تمہیں فائدہ دے گی، ہاں اگر تم اپنا دل سلامتی کے ساتھ لے کے گئے نا، تقویٰ پرہیزگاری کے ساتھ میں، تو یہی تمہارے کام آنے والا۔ ٹٹولے اپنے دل کو، ٹٹولے، دل صاف ہے کہ نہیں؟ کینہ بغض سے بھرا ہوا، حسد سے بھرا ہوا ہے، دن بھر تیری میری کرنے میں مسلمان لگا ہوا ہے، خرافات کرنے میں لگا ہوا ہے، کیوں زندگی برباد ہو؟
ایک تو بہت مختصر سی عمر دی ہے اللہ نے ہمیں اور آپ کو. ہمارے آقا فرماتے ہیں ہماری امت کی عمر طبعی 60 سال سے 70 سال کے بیچ میں ہے. اسی میں ٹپک جاتے ہیں بس ختم کہانی. اس میں بھی یہ حالت ہے. بیٹھے بیٹھے کھینچ کر کے لائن ملیا سینٹ کھیل رہے ہیں. 2 گھنٹہ بیٹھے یہ کہ ملیا سینٹ کہتے ہیں نا باغا بوٹی. ہاں بیٹھے بیٹھے ٹائم پاس کرتے ہو. اپنے آپ کا جائزہ لیجئے اور اپنے آپ کا احتساب کیجئے. رمضان میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تھا رمضان کی حوالے سے آقا کی حدیث ہے من صام رمضان ایمان و احتساب غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان و احتساب کے ساتھ اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا. ایمان اور احتساب اسے کہتے ہیں. روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے. آنکھوں کا روزہ ہے, زبان کا روزہ ہے, کان کا روزہ ہے, دل دماغ کا روزہ ہے. اس کو کیسے صاف کریں گے؟ بھوکے پیاسے رہنا. اوہو افطار کا وقت آ گیا نا, ایسا سجایا ہے خربوزہ, تربوزہ, کیلا, پپیتا, انگور, اسٹرابیری, لیچی, سیتا پھل, مینگو اور جوس. ماشاءاللہ پکوڑی اور کچوری بھون بھون کے چکن ٹکا بنا بنا کے آپ بیٹھے ہیں. دعا نہیں مانگے. ارے ابھی 10 منٹ باقی ہے. یا اللہ رات ڈاکٹر بے غیرت ہے. میرے کریم آقا فرماتے ہیں جب مسلمان افطار کے وقت کوئی دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا. روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ایک خوشی تو افطار کے وقت ہوتی ہے اور ایک خوشی عند لقاء الرحمن. جب اللہ سے ملاقات کرے گا نا تو بہت خوش ہوگا بندہ اللہ سے ملاقات کرے. الا وللصائم فرحتان فرحۃ عند الافطار و فرحۃ عند لقاء الرحمن. 2 خوشیاں روزہ دار کے لیے. پھر رات کا کھانے پر نہیں ہے, ہاں افطار کرنے کا. فرمایا گیا ایک دعا مانگا کرو جب افطار کے وقت ایک دعا قبول کی جاتی ہے تو اپنے بخشش کی دعائیں مانگا. بخشش کی دعا مگر کس کو یاد رہتا کہ بخشش کی دعا مانگے؟ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. جو رمضان کے مہینے میں ایمان و احتساب کے ساتھ جس نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی, تراویح پڑھی, عبادت کی, کثرت نوافل کیا, اس میں اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہ کو معاف کر دے. اس بار دیکھا آپ نے یہ باہر جو چوک میں لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ موبائل لے بیٹھے دیکھتے رہتے ہیں. انہیں پتا کہ حافظ جی جیسے رکوع میں جائیں گے جھٹ سے اوپر وہ بند کیا وہ اللہ گیا رکوع میں. پوری ویڈیو ہے. 50 نوجوان بیٹھے موبائل دیکھتے رہتے ہیں اور جب حافظ صاحب جو ہے رکوع میں جاتے ہیں نا جھٹ سے موبائل رکھا یوں بھاگا کہ پھر رکوع میں گیا بیٹھا. کیا تماشا بنا رکھا. نہ روزے کا احترام, نہ نماز کا احترام, نہ قرآن کا احترام, نہ حج و زکوٰۃ کا احترام, نہ معاشرے میں کسی کا بڑے کا احترام, نہ چھوٹے کی قدر و منزلت, کچھ نہیں ہے. کیا ہو گیا ہے؟ واللہ کے نبی نے فرمایا تھا شادیاں مہنگی مت کرو, مہنگی مت کرو خدا کے لیے. ایک دم مسجد میں بیٹھ کے نکاح کرنے میں موت آتی ہے کیا؟ 10-5 آدمی کے بیچ میں. حضرت فاطمہ کا نکاح کہاں ہوا تھا؟ مسجد میں ہوا. کوئی جہیز قید نہیں. حضرت علی کی جو زرہ بیچی تھی اسی پیسے سے کچھ سامان خریدا گیا تھا, اور چونکہ حضرت علی ہمارے حضور کی پرورش ہی میں رہتے تھے تو تھوڑا ایک
چارپائی اور مشکیزہ اور 2-4 برتن دے دیا گیا تھا. آج تو پھٹپٹیا، 4 پہیا، کیا کیا مانگتا بھک منگا خبیث کہیں کا، جس کے گھر میں بکری مانگنے کی جگہ نہیں ہے وہ بلوک مانگتا ہے. ہاں، یہ کہاں سے ہوئے؟ جب آپ ساؤتھ افریقہ کے علاقے میں، وہ ان کی مسجدیں جان تو کیسی ہیں؟ ایسے انہوں نے کپڑا، ایک ہلکا باریک سا کپڑا اوپر سے تان رکھا ہے، اس کے نیچے نمازیں پڑھتے ہیں. کا ٹمپریچر 52-53 ڈگری کا ہوتا ہے. ایسے نماز پڑھتے ہیں. بچے جب وہاں پڑھتے ہیں نا، ایک دعوت اسلامی مولوی گئے وہاں تبلیغ کرنے کے لیے، پوچھا آپ لوگوں نے گوشت کب سے نہیں کھایا؟ تو بچوں کو کہنا تھا 6 مہینے ہو گئے ہم نے گوشت نہیں کھایا. ایسے ہی بات ہوتا ہے. اگر ٹاڈا کے سارے لوگ اپنا پیسہ اکٹھا کر لے، چلو زکوٰۃ کا پیسہ سب اکٹھا کر لیں، کیا ایک دھن کی کالج بنا سکتے ہیں؟ بنائیے نا، شریعت منع نہیں کرتی، بنائیے کالج. آج کی تاریخ میں اگر آپ کے بچے IAS IPS RS ادھیکاری نہیں بنے تو آپ کے سر پہ بال نہیں رہیں گے. پڑھیے، بچوں کو پڑھائیے. آپ کسی بھی مسئلے کا حل تعلیم کے ذریعے سے ہی ڈھونڈ سکتے ہیں. بہت وکیل ہو گئے، بہت ڈاکٹر ہو گئے، بہت زیادہ جو ہے انجینئر ہو گئے، اس معاملے میں قدم رکھیے. جو جینیس بچے انہیں گود لیجیے، پڑھائیے وہاں کا. او مالدارا، اپنی دولت عیاشیوں پہ نہیں، قوم کے مائنڈڈ بچوں پہ خرچ کرو. ایک بچہ IPS افسر بن گیا نا تو پورے ٹاڈا کا سر فخر سے اونچا ہو جائے. اس کے لیے پڑھنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. ایک پڑھنے کا مزاج بنائیے نا، کیا دقت آتی ہے؟ انسان کیا نہیں کر سکتا. ایک نگینے پہ آدمی محنت کرتا ہے نا، نگینے تو ایسا تراشتا ہے وہ کوہ نور بن جاتا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے مودی جی اس کوہ نور کو لے آئیں جس کا وعدہ انہوں نے کیا تھا نا وعدہ. ہم کوہ نور ہیرا لے کے آئیں گے. اللہ کرے ایسا ہو وہ ہیرا ہمارے ملک کو واپس آ جائے. انسان نے ہیرے پہ محنت کی نا، ایسا نگینا بنایا کہ دیکھتے رہے. ہمارے شہر مکانے میں لوگ پتھر پہ اپنی فنکاری کا اظہار کرتے ہیں. ایسا لگتا ابھی یہ بول دے گا پرندہ، ابھی یہ اڑنے لگے گا، یہ مورتی ابھی بول دے گی. فن کا اظہار. اگر انسان کسی بھی پتھر پر نگینے پہ محنت کرتا ہے تو اپنے فن کا اظہار کر کے اسے اس معیار پر پہنچا دیتا ہے کہ لوگ اش اش کر اٹھتے ہیں. اگر ہم اپنے بچوں پہ محنت کریں تو کیا ہمارے بچے اس قابل نہیں ہو سکتے؟ کبھی دھیان دیتے ہیں کہ آپ کے بچے رات میں کہاں رہتے ہیں؟ ہمارے سال میں کچھ راتیں جاگنے کی آتی ہیں. جاگنے کی رات ہے، راتیں جاگنے کی نہیں آتی ہیں، راتیں عبادت کے لیے آتی ہیں. شب برات ہو کہ شب قدر ہو یا شب معراج ہو، یہ جاگنے کے لیے نہیں، عبادت کرنے کے لیے. میں شب رات میں اس رات تبلیغ کر کے واپس جا رہا تھا نا، ارے کیا موٹر سائیکلیں چلاتے لوگ. اور صرف ٹنڈا کا معاملہ نہیں ہے، پورے ملک میں مسلمان قوم کے پاگل پن کا یہی ایک مزاج ہے. پوری رات سائیکل چلانا ہے، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، ہلا باری، طوفان بدتمیزی. یہ راتیں اس لیے آتی ہیں.
توجہ کیجیے اپنے کردار پر، اپنے عمل پر۔ جو رب آپ کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اچھے سے رکھتا ہے، کیا اس کا کوئی حق نہیں بنتا ہے؟ ایک بادشاہ کیا ایک نوکر تھا، تو اس سے کوئی غلطی ہو گئی۔ بادشاہ نے آرڈر دے دیا کہ اس پر کتے چھوڑ دے جائیں، خونخوار کتے، تاکہ اسے کاٹ کے کھا جائیں۔ تو اس بندے نے کیا کہا، بادشاہ سلامت 10 دن کے لیے ہماری جان کو بخش دے اور 11ویں دن ہمیں آپ کتے کو کھلا دیجیے گا۔ چلو اتنی بات تو مان لیتے ہیں۔ تو وہ گیا اور جیل میں پہنچا جہاں کتے کی پرورش ہوتی تھی۔ تو کتا تو جو پالتا تھا، کھلاتا پلاتا نہلاتا تھا، اس سے سمجھوتا کیا اس آدمی نے کہا مجھے 10 دن کے لیے یہ خدمت مجھے دے دیں۔ کہا کوئی بات نہیں، آپ کیجیے۔ 10 دن تک اس بندے نے جس کی جان جانے والی تھی 10 دن کے بعد میں، کتے کو نہلانا، کھلانا، پلانا، دھلانا، ٹہلانا، گھمانا، خوب کیا خدمت کتے کی۔ 11ویں دن آیا، کہا بادشاہ سلامت اب آپ اپنا فیصلہ سنائیں اور ہم پر کتے چھوڑ دیں، ہم نے جرم کیا ہے۔ جب کتے چھوڑے گئے تو بجائے کتوں نے کاٹنے کے اس کے پیر کے چومنے شروع کر دیے، تلوے چاٹنے شروع کر دیے۔ سب لوگ محوے حیرت، یار یہ کتا اس کو کاٹتا کیوں نہیں ہے، اس کو کھاتا کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت ہم نے کتوں کی صرف 10 دن خدمت کی ہے، تو انہوں نے اپنی عادت کو فراموش کر دیا، بجائے مجھے کھانے کے میرے تلوے چاٹ رہے ہیں۔ 10 سال سے میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں، آپ کو ایک غلطی پر یہ احساس نہیں ہوا، چلو ایک بار تو معاف کر دیں۔ کیا بات ہے، آپ کا رب جو آپ کو پالتا ہے، اتنی غلطیاں آپ کرتے ہیں اور ہر بار اللہ آپ کو جو ہے معاف کرتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے۔ ہو سکتا اب مان جائے بندہ میرا، اب سدھر جائے، اب توبہ کر لے، اب توبہ کر لے۔ جب تک روح گلے سے اٹک کر کے مرنے کے بندہ قریب نہ ہو جائے، تب تک اللہ کی رحمت منتظر رہتی ہے، شاید میرا بندہ اب توبہ کر لے تاکہ میں اس کو معاف کروں۔ کتنی چھوٹ چاہیے آپ کو، سوچیے اس بات، لوگوں سے نگاہ بچا کے آپ جو کرتے ہیں نا، اللہ اگر چاہے دے اسی وقت آپ کو پیرالائسس کر دے، ہارٹ اٹیک آ جائے آپ کو اسی گناہ کرتے وقت، برین ہیمریج ہو جائے آپ کو، اور ایسا نہیں کرتا پروردگار، وہ مہلت دیتا ہے اور بندہ سمجھتا ہے بہت ہوشیار ہو گیا، کیا میرا دماغ ہے، کوئی میرے دماغ کو کھول سکتا ہے؟ بدھو میاں کوئی دماغ نہیں، یہ اتنی ڈبی بھر کا دماغ جو تم لے کے رکھے ہوئے نا، ایک نس پھیر کر دے گا نا اللہ، تو زندگی میں تھومس سرداؤ گے، کوما میں پڑے گا۔ اپنے رب کی رحمت کا جو ہے شکریہ ادا کرو کہ اللہ تمہیں جائن کرتا دیکھتا ہے، پھر بھی تمہیں معاف کرتا رہتا ہے۔ بہت سارے دوست ایسے ہیں جو سلام کرنے میں بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ ہم سلام کر لیں گے نا تو ہماری عزت گھٹ جائے گی۔ جی نہیں، میری نبی فرماتے ہیں افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو رواج دو، پھیلاؤ سلام کو، اس لیے کہ سلام کرنے سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ ہم خاموش رہ کر کے جو ہے سلام سے بالکل نظر انداز ہو کر کے سمجھتے ہیں شاید ہمیں عزت مل جائے، لوگ ہم سے محبت کریں گے۔ جی نہیں، ہمارے پیارے کریم آقا علیہ السلام جب مدینے کی گلیوں میں نکلتے نا تو چلتے چلتے بچے ملتے، بچوں کو سلام کرتے، السلام علیکم، السلام علیکم، بچوں کو سلام کرتے تھے، اور ہم بڑوں کو سلام نہیں کر پاتے۔ پیر صاحب سنتے سب ہمیں کو سلام کریں، پیر صاحب کے ذکر کریں، مولانا صاحب تو سب ہمیں کو سلام کریں۔ سلام کرنے والے کو 8-90 نیکی ملتی ہے، جواب کرنے والے کو 10 ملتی ہے، تو کیوں 10 نیکی حاصل کرنا چاہتے ہو آپ؟ 90 کیوں نہیں لینا چاہتے ہو یار؟ سلام میں پہل کیا کرو۔ یہ بھی آقا علیہ السلام کے فرمان عالی شان کا مفہوم ہے، اگر 2 مسلمانوں میں بات چیت بند ہے تو جو شخص سلام میں پہل کرے بات کرنے کے لیے
تو آقا فرماتے ہیں کہ اللہ اسے بخشش کا پروانہ عطا فرما دے. ہمارے راجستھان میں شادی بیاہ کے موقع پہ جو سب روٹھے ہوتے ہیں نا ان کو منانے کا کام چالو ہوتا ہے. ہاں 8-10 لوگ جائیں گے ان کو منانے کے لیے. پھوپھا جی چلیے اور پھوپھا جی ایک دم پھوپھا میں بیٹھے رہتے ہیں. یوں نہیں جائیں گے. بہت بڑی منت سوالوں کے بعد جلوہ فرما ہوتے ہیں. کیا ہے یہ مٹی کا بنایا ہوا انسان اتنا بدماش ہو گیا. آگ، ہوا، مٹی، پانی، یہ 4 چیزیں ہیں جس سے ہم بنائے گئے. مٹی سے پیدا ہوئی، مٹی پہ پیدا ہوئی، مٹی میں کھیلتے ہیں، مٹی سے کھانے کی چیزیں لیتے ہیں، اناج اگاتے ہیں، پھل فروٹ لیتے ہیں، سب کچھ سبزیاں کھاتے ہیں مٹی سے. اور ہم پھر مر جائیں گے تو مٹی ہمیں کھا جائے گی. گھمنڈ اتنا ہے. میرا بنگلہ، میری گاڑی، میرے بینک میں ہے، میں بدھو. تیرا کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے تیرا. ہاں جو کھایا وہ ویسٹیج مال بن گیا. حضور اسلام فرماتے ہیں جو پہنا وہ پرانا ہو گیا، اور جو اللہ کے راستے میں دیا نا وہی تیرے کام آئے گا. اس لیے دیتے لیتے رہا کرو، چپ کے دائنے ہاتھ سے 2 بائیں کو خبر نہ ہونے پائے. یہ وہ نیکیاں ہیں جو تم یوں کر کے چلے جاؤ گے مگر اللہ کے ہاں تمہاری اس نیکی کی پرورش کی جاتی ہے. یہاں تک کہ بندے نے مسجد سے کوئی تنکا اٹھا کے باہر پھینک دیا صفائی کی نیت سے، تو اللہ تعالیٰ اس تنکے کی پرورش کرتا ہے. حشر کے میدان میں وہ تنکا جو تم نے پھینکا ہوا ہے نا، احد پہاڑ کے برابر نیکی کی شکل میں آئے گا. وہ بندہ پوچھے گا یا اللہ میں نے اتنی نیکی تو کری نہیں تھی، اتنی نیکی میرے پاس کیسے آ گئی؟ جواب دیا جائے گا تو نے فلاں دن اس وقت میں اللہ کے گھر سے صفائی کی نیت سے تنکا پھینکا تھا. یہ اس نیکی کی پرورش ہم نے کی ہے. یہ مسجد کا اعلان ہوا نا تم دیکھو. مسجدوں میں کچھ نہ کچھ دیا کیجیے. من بنا مسجد اللہ تعالی بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. اللہ جنت بناتا ہے اس بندے کے لیے جو مسجدیں بناتا اللہ کے لیے. مسجدیں اللہ کا گھر ہے. بغداد کا ایک بادشاہ تھا، اس نے اعلان کیا مسجد بنانے کا. کہا کوئی بھی ایک پیسہ نہیں دے گا، میں اکیلے مسجد بناؤں گا. مسجد بننے لگی. اینٹ جو بھی اس وقت زمانے میں تھا وہ سب لا کر کے ڈال دیا گیا. کام شروع ہوا. ایک چرواہا بیچارہ تھا، اس نے کہا یا اللہ میں کیسے اس میں حصہ لوں؟ بادشاہ نے منع کر دیا، میں کیسے حصہ لوں؟ تو اس کو ایک ترکیب سوچی. وہ جنگل میں گیا، لکڑی کاٹا، گدھے کے اوپر لکڑی کا گٹھر پھسا باندھ کر کے رکھا. 2 اینٹ اسی لکڑی کے گٹھر میں چھپا لیا. اس نے گٹھر لے کے آیا. جہاں پر بادشاہ کی مسجد بن رہی تھی اینٹیں پڑی ہوئی تھی، اپنے لکڑی کے گٹھر کو ڈھکیل دیا. گٹھر کھل گیا، وہ اینٹیں اس اینٹ میں مل گئی. اپنی لکڑی پھر باندھا لے کے گھر آ گیا. مسجد بن کے تیار ہوئی تو بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ جہاں پر بادشاہ کی مسجد بنی وہ جنت میں گھر بنا ہوا ہے، اس کے بغل میں ایک لکڑی بیچنے والے کا بھی گھر بنا ہوا جنت میں. اس نے پکڑوایا اس کو. تیری جرأت کیسے؟ تو نے کیا کیا؟ میں نے منع کیا تھا کہ اس میں کوئی پیسہ نہیں لگایا تھا. بادشاہ سلامت، چاند کی بخشش کی جائے تو عرض کروں آپ نے اعلان کر دیا تو میرے دل میں یہ تھا کہ میں کیسے اس میں کچھ حصہ لے لوں اور فضیلت کا میں بھی حامل بن جاؤں. تو میں نے اس طرح ترکیب نکالی اور میں نے اس طرح سے 2 اینٹیں آپ کی اینٹ میں ملا دیا. بادشاہ نے کہا اس پوری مسجد کو پھر سے گرا دو. اور پھر اعلان کیا کہ پورے بغداد سے جتنے لوگ ہیں جس سے جو بن پڑے وہ مسجد میں حصہ دیں. جب لاسٹ میں کچھ بچے گا تو میں پھر دوبارہ. ہمیں یوں لگتا ہے سب ایسے. عزیزان محترم،
قرآن پڑھا کیجیے اور ترجمہ پڑھا کیجیے اس کا، ٹھیک ہے نا؟ اس کا ترجمہ بھی پڑھا کیجیے قرآن کا، اور یہ غور کیجیے اللہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے۔ بڑا کریم ہے اللہ، بڑا شفیق ہے، بڑا مہربان ہے، اس کی دہلیز پہ حاضری دیا کیجیے، اپنے سارے شکوے شکایات اس کی دہلیز پہ رکھیے نا، کیا دقت ہے؟ وہ مانگنے والوں سے بہت خوش ہوتا ہے، مانگا کیجیے اللہ سے۔ وہ دنیا کی وہ سینٹ تو ہے نہیں، لا مثال لہ لا مثیل لہ لا جواب لہ، اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ لم یلد ولم یولد، وہ بادشاہ اعظم ہے۔ دنیا کے سینٹ سے مانگو گے تو اس کی حیثیت دیکھ کے مانگو گے، اور اللہ کی حیثیت کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ اتنی قدرت کا مالک ہے جو ہمارے دماغ میں سما نہ سکے۔ جتنا جی کھول کے چاہو مانگو نا۔ ایک جملہ ایک ساتھ دو تقریر نہیں چلتی، چپ آ جاؤ۔ یا اللہ 56 کروڑ کی چوتھائی دے دے، مانگتے ٹھیک ٹھیک پورے مانگ لے، چوتھائی کیوں مانگ رہا؟ مانگا 56 کروڑ، وہ دینے پہ قابل ہے۔ جب وہ دینے پہ آتا ہے، بغداد کے بادشاہوں کو رب نے تین بر اعظم پر بیت وقت حاکم بنا دیا۔ ایک دور تھا جب ہم تھے، لیکن ہم نے کسی پہ ظلم نہیں کیا، اپنے آپ پہ ظلم کیا تو ہماری حکومتیں چھن گئی۔ اس لیے پڑھنا ضروری ہے ساتھ۔ میں پھر ہی آپ سے عرض کروں گا، اگر آپ سسٹمیٹک ڈھنگ سے کام کرنا چاہتے ہیں، مدرسے بھی چلائیں، دارالعلوم چلائیں، اور کالج بنا لیں، اور بچوں کو پڑھائیں، کچھ پیسے مختص کر لیں۔ جو بچے اس طرح کے پڑھنے والے ہیں نا، ان کو کوٹا میں اور جہاں جہاں کوچنگ کلاس چلتا ہے وہاں پڑھائیے بچوں کو، یو پی ایس سی میں بٹھائیے ان کو پڑھنے کے لیے، کمپٹیشن فائٹ کروائیے۔ یہ ہمارا حق کوئی نہیں چھین سکتا، لیکن پڑھنے کی ضرورت ہے۔ بچے پڑھنے والے بہت سارے بچے جینیس بچے ہیں، اور غریب اتنے ہیں کہ وہ پڑھ نہیں پاتے بیچارے غربت کی بنیاد پر، اس لیے کہ تعلیم بہت مہنگی ہو چکی ہے، علاج بہت مہنگا ہو چکا ہے۔ ایک شخص کا آجامو نام تھا، اس کا ساؤتھ افریقہ تھا، 17 سال کی عمر تھی اس کی، اور کسی قتل کے الزام میں اسے 40 سال کی جیل میں ڈال دیا گیا، سزا سنائی گئی، عمر قید 40 سال۔ اکلوتا بیٹا تھا اپنے باپ کا۔ 40 سال کے بعد جج نے یہ فیصلہ سنایا، اصلی قاتل آج پکڑ لیا گیا ہے، یہ 40 سال اس نے بے قصور سزا کاٹی ہے۔ احساس تو ہوا اسے، اس دور میں تو کسی کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ اس نے ایک سادہ کاغذ دیا، جج نے کہا اس سادے کاغذ پر تو جو ہمارے 40 سال کے دن برباد ہوئے ہیں، بے قصور ہونے کے باوجود بھی تم نے جیل کاٹی نا، جتنی رقم چاہتے ہو اپنے قلم سے لکھ دو، میں اسی وقت ریاست سے تمہیں وہ پوری رقم دلواؤں گا۔ اس مسلمان بندے نے جانتے ہو کیا لکھا اس پر؟ میں جج صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ حکومت اپنے اس قانون پہ نظر ثانی کر لے، تاکہ آئندہ پھر کوئی آجاموں کی شکل میں دوسرا شخص 40 سال اس کا برباد نہ ہو۔ آج بھی بہت سارے مسلمان جن کو جلوں میں پھنسا ہوا ہے۔ اکچھر دھام پہ حملہ کیا تھا لوگوں نے، جو مسلمان پکڑے گئے تھے نا، 37 سال کے بعد حکومت نے یہ کہہ کے چھوڑا تھا آئندہ کوئی جرم نہیں ہے، اس میں لپت نہیں۔ یہ 37 سال کا بھگتان کس کا باپ کرے گا؟ کیا آج کے جج سے توقع ہے جب جج کے چیمبر میں گھر میں 15 کروڑ رشوت کے پکڑے جاتے ہیں، کیا توقع کر سکتے ہیں آپ؟
ہمیں مکی دور یاد کرنے کی ضرورت ہے. مشکل دور سے ہم گزر رہے ہیں. ہمارے نبی نے مکے کی سرزمین پر جس طرح سے زندگی گزاری تھی صبر و تحمل کے ساتھ میں، ہمیں اس طرح سے صبر و تحمل کا جو ہے ثبوت دینا ہے. اور بالکل اس زبان کی طرح ادھر دیکھیں جو 32 دانتوں کے بیچ میں بند کر کے رکھی گئی ہے. دانت کتنے مضبوط ہیں آپ جانتے ہیں. اس کے بعد بھی زبان چلتی بھی رہتی ہے، اپنا کام کرتی رہتی ہے. خدا نے اس زبان کو 32 دانتوں سے بند کر کے رکھا ہے تاکہ یہ لپر لپر مت کرے. لیکن اتنی بدماش ہے یہ، پوچھو بس. کبھی کبھی دب بھی جاتی ہے زبان کے نیچے، کٹ بھی جاتی ہے. تو تفسیر میں نے پیش کی ہے جس طرح سے دانتوں سے بچ کر کے زبان اپنی وجود کو برقرار رکھے ہوئے، ایسے ہی زمانے کے ظلم و استبداد سے بچ کر کے اپنے وجود کو سلامت رکھنے کا ایک چیلنج آج کی تاریخ میں آپ کے ساتھ پیش ہے. کیسے آپ بتا سکتے ہیں اپنے آپ؟ تو اپنے بچوں کو پڑھنا ہے. 1.25 گھنٹہ ہو گیا مجھے تقریر کرتے ہوئے. اور پہلی ذمہ داری آپ کی اپنے بچوں کی پڑتی بنتی ہے کہ ان کا بچپن خراب نہ بنے. جانور بھی اپنے بچوں کو پالتے ہیں، ہم بھی اپنے بچوں کو پالتے ہیں، لیکن فرق ہے. جانور صرف پالتے ہیں اپنے بچوں کو، ہم پالتے بھی ہیں اور تراشتے بھی ہیں. یہ ہماری 2 ذمہ داری. انسان محنت کرتا ہے نا، شیر کو پنجرے میں بند کر کے نچاتا ہے سرکس میں لا کر کے. تو جنگل کا راجا ہوتا ہے، ایک ڈکار مارتا ہے نا تو پورے جنگل کے جانور چھپنے لگتے ہیں. لیکن جب انسان اتنا طاقتور ہے اس کو باندھ کر کے لا کر کے پنجرے میں بند کر کے اور سرکس میں نچاتا ہے، جیسے اشارہ کرتا ویسے گھومتا شیر کو نہیں کرتا. ہاتھی کتنا موٹا جانور ہے، ایک پونچھ مار دینا تو بڑے بڑے پہلوانوں کے بھیجے پڑ گئے. مگر پھیل باندھ جب اس کے سر پہ بیٹھتا ہے نا، ایسے رکھتا ہے اس کے سر پہ تینوں، ادھر گھماتا ہے اور موٹا ہاتھی ادھر گھومتا ہے، ادھر گھومتا ہے. اگر ہاتھی کو، شیر کو، چیتے کو، ان کو ہم سدھار کر کے اپنے کنٹرول بھی کر سکتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کے اوپر اگر محنت کریں تو کیا بچے ہمارے سدھر نہیں سکتے؟ توجہ تو دیجیے اپنے بچوں پر. ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ یہ بچے آگے جا کر کے یہ چور بنیں گے کہ ڈکیت بنیں گے کہ ڈاکٹر بنیں گے کہ انجینئر بنیں گے کہ مولانا مفتی بنیں گے کہ پیر صاحب بنیں گے کہ ادھیکاری بنیں گے. کچھ پتہ نہیں ہم کو. ہماری ذمہ داری ان پہ محنت کرنے کی ہے. اللہ کے رحم و کرم سے توقع رکھیے، محنت کیجیے. اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. محنت کیجیے نا، محنت آپ کی ضائع نہیں جائے گی. جن دوستوں نے آپ کی پاکیزہ قلب سجائی ہے، سب سے پہلے انہیں میرا یہ پیغام ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں. وہ دیندار نہیں، سب پریشان ہیں. آج کی تاریخ میں شادیاں ہو رہی ہیں، اگر 3-3 4 جگہ نیوتا دینا پڑ جائے نا تو اس سے پوچھو جو صرف بیچارہ رات بھر دن چلا کے آیا ہوا ہے، بڑی محنت سے کچھ پیسہ پاتا ہے، اور 3-4 شادیوں کا نیوتا ایک دن آ جائے تو نیوتا دینے کے لیے جانے کے بعد اس کے سر کا پسینہ پیر تک آتا ہے. پریشان تو سب ہیں، مگر بلی کے گلے میں گھنٹی کون مارے؟ یہ سب سے بڑا چیلنج ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون مارے. سب مل کے باندھو. بلی کو پکڑو، کوئی ٹانگ پکڑ لے، کوئی منڈی پکڑ لے، کوئی کان پکڑ لے، گھنٹی مارو. ہر شخص اپنی ذمہ داری محسوس کرے. مجھے یہ تمام تک خرافاتی چیزوں کو اپنے معاشرے سے نکالنا ہے.
یہ نیوتا پھیوتا اور یہ پھلانا اور ڈکانا اور جی یہ رات بھر جاگنا، کھانا بنانا اور جی مٹھائی بنوانا اور پلنگ لے کے آنا اور ڈیکوریشن کا سب خرافاتی، سب بکواس، ختم کرو اسے۔ اگر یہ بلائیں ختم ہو جائیں تو مسلم معاشرے میں ایسی خوشحالی آ سکتی جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ مگر کیا کیجیے گا، یہ ناسور بنا ہوا، ناسور۔ اور اس ناسور کا علاج اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ہر شخص سچیت نہ ہو جائے، جاگرک نہ ہو جائے، بیدار نہ ہو جائے، تب تک اس کا علاج ممکن نہیں۔ سب کو یہ ٹھاننا ہوگا کہ مجھے اس کا سوشل بائیکاٹ کرنا پورا کا، انشاءاللہ خوشحالی آئے گی۔ تو اللہ فرماتا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یقیناً وہ کامیاب ہوا جس نے اپنا دل صاف کیا اور جس نے اپنے رب کے نام کی جپی اور اپنے رب کے لیے عبادت کی، نمازیں پڑھی، وہی شخص کامیاب ہے۔ بس یہ چند گزارشات تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں نظر کی ہیں۔ بہت سارے شوشے گوشے اور بھی لوگوں نے سجھائے تھے مگر وہ میں بھول بھی گیا کہ لوگوں نے کیا کیا بتایا تھا تقریر کرنے کے لیے، کہ میں تقریر میں کچھ سوچ کے نہیں آتا ہوں، جو سجھاؤ لوگ دیتے ہیں اسی پر میں گفتگو کرتا ہوں۔ اچھے کام کرو، بہتر کام کرو۔ ہمارا ملک بہت خوبصورت ملک ہے، بہت اچھا ملک ہے۔ اللہ خدا کے ملک، پیارے ملک بھارت میں امن و شانتی کی بادیں بہاری چلائے۔ مل جل کے رہنا سیکھیے، ایک دوسرے کی قدر کرنا سیکھیے۔ اکریم و کریم کل قوم، آقا فرماتے ہر مذہب کے بڑے کی عزت کرو، توقیر کرو۔ خدا کے دربار میں حاضری دینے جاؤ۔ آخری بات، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جب بھی مسجد میں جانے کے لیے گیٹ پر پہنچتے نا تو کبھی کبھی گھنٹہ بھر کھڑے کھڑے روتے رہتے، کھڑے کھڑے گیٹ پر۔ ایسا بھی دیکھنے میں آیا، لوگوں نے بتایا کہ تاریخ میں ہمیں ملتا ہے، کبھی کبھی ان کے پیشاب کے راستے سے خون ٹپکنے لگتا ہے۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم تو آپ کو بہت بڑا مولانا بھی مانتے ہیں، ولی مانتے ہیں، بزرگ مانتے ہیں، یہ کیا ہے؟ حضرت بابا بایزید بسطامی سید الطائفہ فرماتے ہیں، میرے دوستوں مجھے ڈر لگتا ہے، اللہ کے بادشاہ کے گھر میں جانے کی تیاری کر رہا ہوں، ڈرتا ہوں کہیں اللہ یہ نہ کہہ دے کہ بایزید تو میرے گھر میں آنے کے لائق نہیں۔ یہ ان کی جن کی نیکیاں بے شمار، جو اللہ کے ولی کامل ہیں، بزرگ ہیں، محبوب بندے ہیں، انہیں اتنا خوف ہے اور ہم پاپیوں کو کوئی خوف نہیں۔ مسجد میں پنچایتی کرتے ہیں، چلا چلا کے بات کرتے ہیں، چگلیاں غیبتیں کرتے ہیں، ہنستے بھی ہیں مسجد میں۔ دین سیکھی، دینداروں سے سیکھی، علماء سے سیکھی۔ چلتے چلتے ایک بات اور بتا دوں، اپنی مسجدوں کے اندر ڈھنگ کے امام رکھیے جو ہر جمعہ کو 15-20 منٹ کچھ تمہیں سمجھا سکے، اور تنخواہیں دیجیے ان کی تنخواہیں، پھکٹیا گرداری لال بن کے نہیں۔ ہاں میں نے سنا کہ آپ کے اس شہر میں بیچارے اماموں کو یوں ہی سمجھا جاتا ہے، کوئی تنخواہ نہیں ان کی، وہ نماز پڑھا رہے، نوکر ہیں آپ کے وہ۔ ان کی کوئی کام نہیں ہے، ڈھنگ کی تنخواہ دیجیے شرافت کے ساتھ، اور ڈھنگ کے امام رکھیے جو عالم ہو، اچھے عالم ہو، جو آپ کو کچھ 15-20 منٹ ہر جمعہ کو دین سمجھا سکے۔ سمجھ رہے؟ ان جلسوں سے اتنا پیغام آپ نہیں لے پائیں گے جتنا پیغام ہر 7 دن پر جمعہ میں 15-20 منٹ میں آپ کو ملنے والا ہے۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ذی شعور امام آپ کی مسجد میں ہوگا، عالم ہوگا، پڑھا لکھا ہوگا، تقویٰ پرہیزگاری کا مالک ہوگا، دور اندیش ہوگا،
بالغ فکر کا مالک ہوگا تب آپ کو سمجھائے گا. بولا ٹھیک ہے، جیسے تمہاری دال بات ویسے ہماری فاتحہ. یہ ہوگا نا، پھر پڑھا آگے نماز پڑھا دیا، ورنہ کوئی نہیں آئے تو کوئی بھی کھڑا ہو جاتا ہے. جیم کو زے پڑھتا ہے، زے کو جیم پڑھتا ہے، بڑی شین کو چھوٹی سین بنا دیتا ہے. نماز پڑھائے گا جس کے من میں وہی مسلح پہ ہو جاتا ہے. نماز زندگی کی سب سے امپورٹنٹ عبادت ہے، اس سے بہتر کوئی عبادت نہیں. تو اس کو ادا کروانے والا بھی بہتر امام ہونا چاہیے. بس ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اور آپ سب کو بھی اللہ ہدایت پہ قائم رکھے. آمین. اور سننے سے زیادہ عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ ہم کو برائیوں سے بچائے، آپ سب کو برائیوں سے بچائے. اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ شب برات تک پھر آپ زندہ رہیں گے، کوئی ضروری نہیں. ٹرانسفر کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی رمضان میں توبہ کر لیں گے. انشاءاللہ اتنی محنت سے عبادت کریں گے، سال بھر کا حساب کتاب کر لیں گے. اللہ فضل فرمائے. اور آپ نے اتنی دیر تک ہماری گفتگو سماعت کی، اللہ اس کے بدلے میں آپ کو جزائے خیر بخشے. آمین. اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے پھر توفیق کبھی دی تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوگا انشاءاللہ. آپ سے کچھ باتیں ہوں گی. یا زندہ صحبت باقی استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بارگاہ رسول کریم میں محبت کی سوغات بشکل صلاۃ و سلام پیش کرنا. جی